الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا علم کئی اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ تاریخ سے انسان نہ صرف اپنا رشتہ ماضی سے جوڑے رکھتا ہے بلکہ مستقبل کی رہنمائی بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ ماضی کی ایک داستان ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کی تاریخ کا تعلق ہے تو اس میں دلچسپی کا ایک اضافی سبب یہ پایا جاتا ہے کہ عام انسانوں کو صرف اپنے خطے، نسل اور قوم کی تاریخ سے تعلق ہوتا ہے، جبکہ مسلمان دنیا کے ہر اس علاقے کی تاریخ کو اپنی تاریخ سمجھتے ہیں جس سے کبھی بھی امت مسلمہ کا واسطہ رہا ہو۔ نیز مسلمانوں کے درخشاں ماضی میں آج کے مسلمان کے لیے درس ہے کہ وہ اپنے تابناک ماضی کی روشنی میں اپنے حال کو روشن و منور کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی اسلامی تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شہر بغداد کا ذکر بھی ضرور کیا جاتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اس شہر کو کئی تاریخی اعزازات حاصل ہیں۔ خصوصاً علم و تحقیق کے میدان میں شہر بغداد کو جو حیثیت حاصل رہی ہے اور اولیاء کاملین سے اس خطے کو جو نسبت حاصل ہے، وہ اس شہر کی ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ تو آئیے اسلام کے اس عظیم خطے کی داستان سنتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ بغداد دریائے دجلہ کے دو کناروں پر آباد ہے۔ اس کی بنیاد 8ویں صدی عیسوی میں رکھی گئی اور اس وقت سے خلافت عباسیہ کے اختتام تک یہ برابر دارالخلافہ اور 100 سال تک عالم اسلام کا ثقافتی مرکز رہا ہے۔ 1258 عیسوی کے بعد یہ ایک صوبے کا صدر مقام اور عثمانی ترکوں کے تحت ولایت بغداد کا مرکز رہا۔ 1921 عیسوی میں یہ جدید مملکت عراق کا دارالحکومت ہو گیا۔ بغداد اسلامی عہد سے پہلے کا نام ہے، جس کا تعلق پہلے زمانے کی ان بستیوں سے ہے جو اسی مقام پر آباد تھیں۔ مختلف محققین نے بغداد نام کے مختلف قیاسی معنی بیان کیے ہیں، جس میں عطیہ خدا کا معنی زیادہ مقبول ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بغداد دراصل باغ داد ہے، یعنی وہ باغ جہاں مظلوموں کی داد رسی کی جاتی تھی۔ بعض دوسرے مصنفین کی رائے یہ ہے کہ اس لفظ کی اصل آرامی ہے، جس کے معنی ہے بھیڑوں کا باڑا یا احاطہ۔ اسی طرح تاریخی شواہدات کی روح سے لفظ بغداد میں غین کی جگہ گاف پڑھنا بھی معمول ہوتا ہے۔ اسی طرح اس لفظ کی اصل کی اور بھی کئی تحقیقیں ہیں۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ تسلیم کرنا بجا ہوگا کہ اس نام کی اصل واضح نہیں ہے۔ اس خطہ اسلامی کے مرکز اور دارالخلافہ بننے کی ایک تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے قیام کے بعد مدینہ منورہ کو عالم اسلام کے لیے دارالخلافہ مقرر فرمایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ منورہ کو ہی خلافتی امور کی انجام دہی کے لیے اسلام کا مرکز بنایا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفہ منتقل ہو گئے، اور آپ نے وقت کے تقاضوں کے پیش نظر اپنے دور خلافت میں کوفے کو اسلامی خلافت کا دارالخلافہ مقرر فرمایا۔ بعد ازاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے حکومت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ ملک شام کے شہر دمشق میں قائم ہوا۔ اموی حکمرانوں کے عہد حکومت کے اختتام کے بعد جب عباسیوں کا دور حکومت آیا تو ان کے پہلے حاکم ابو العباس الصفاح نے دارالخلافہ کے لیے عراق کے صوبے انبار کا انتخاب کیا، مگر عباسی حکومت کے دوسرے حکمران ابو جعفر المنصور نے بغداد کا انتخاب کیا اور اسے دارالحکومت بنایا، کیونکہ یہ سرزمین فوجی لحاظ سے، غذا اور آب و ہوا کے اعتبار سے ایک اچھا مقام تھا۔ وہ ایک زرخیز میدان میں واقع تھا جہاں دریا کے دونوں جانب کھیتی خوب ہوتی تھی۔ یہ خراسان کی سڑک پر ایسی جگہ آباد تھا جہاں کاروانوں کے مختلف راستے آ کر ملتے تھے اور مہینے کے مہینے میلے لگتے تھے، چنانچہ عوام اور فوج کے لیے یہاں راشن وغیرہ کا سامان وافر مقدار میں مل سکتا تھا۔
इस खित्ते के इर्द गिर्द नहरों का एक जाल था जो ज़राअत के लिए भी निहायत कारआमद थी और शहरी दिफा का काम भी दे सकती थीं। ये मकाम इराक के वस्त में वाक़ था। आबो हवा मुतदिल और सेहत अफजा थी और फिजा में उड़ने वाले ज़रर रसां छोटे कीड़ों से भी खासा महफूज था। बगदाद के नहरी निज़ाम, बैरूनी इस्तेहकाम और अंदरूनी नक्शे के लिहाज से ये शहर बड़ा और मुनज़्ज़म किला मालूम होता था। इन्हीं वजूहात की बिना पर शहर बगदाद की किस्मत में बाबुल, सलूकिया और मदाइन जैसे नामी गिरामी शहरों की जगह लेना और इन सब से बाजी ले जाना लिखा था। मदनी चैनल के नाजरीन, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ अकवाम के बसने का सिलसिला तारीख का हिस्सा है, मगर वो जगह और वो शहर तारीख में अपना नाम बाकी रखने और नुमाया मकाम पाने में कामयाब हुए, जिनके बसने वालों ने उस शहर को अपने कारनामों के जरिए उरूज बख्शा और उस शहर की अनमिट दास्तानों के साथ साथ अपनी दास्तानों को भी दवाम बख्शा।